الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز العمال کی ایک حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 34,576۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قریب میرے بعد میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں مجاہدین کو پیدا نہیں کرے گا، ان کے حقوق لے لیے جائیں گے اور ان کے حق ان کو نہیں دیے جائیں گے۔ اس کی شرح میں علماء نے بیان کیا کہ وہ لوگ جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں اور کوئی ان کی مدد نہ کرے، کوئی ظلم کو دفع نہ کرے، کوئی ایسا لیڈر نہ ہو، کوئی ایسا سردار نہ ہو، کوئی ایسا طاقت رکھنے والا نہ ہو کہ جو ظلم کو روکے اور مظلوموں کے سے ظلم کو دور کرے، ان کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں اور کوئی ان کی مدد نہ کرے، دنیا میں اگر ان کا بدلہ نہیں لیا گیا اور ان کے مالوں کو جو ہے وہ واپس نہیں لیا گیا اور ظالموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، تو قیامت کے دن میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دنیا کی زندگی کے دکھوں اور دردوں کا مداوا بنوں گا اور رب کی بارگاہ سے ان کی شفاعت کرواؤں گا۔ تو میرے محترم اور پیارے سامعین کرام، جو مسلمان مظلومیت کی حالت میں مارے جائیں اور مسلمان ان کی مدد نہ کرے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت ان کے دکھوں کا مداوا رب سے کرواؤں گا، ان کی شفاعت بھی کروں گا۔ تو جہاں کہیں مسلمان اس طرح پریشانی میں ہیں تو مسلمانوں کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ آج اگر کوئی بندہ اجتماعی حوالے سے یہ سوچتا ہے کہ جناب مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، یہ دین صحیح نہیں ہے، تو وہ غلطی پر ہے۔ اسلام سچا مذہب ہے، دکھ درد یہ آتے رہتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کے تلف ہو جانے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مگر خوشخبری ہے اس کے لیے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس کنڈیشن میں کہ جب مسلمان دشمنوں کے نرغے میں پھنس جائیں اور دشمن حملہ کر دیں اور کوئی ان کی مدد نہ کرے، تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ڈٹے رہیں اور نبی کریم علیہ السلام انشاءاللہ ان مظلوموں کے ساتھ کل بروز قیامت اس طرح کھڑے ہوں گے، رب سے ان کے دکھوں کا مداوا بھی کروائیں گے اور شفاعت بھی کروائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہم داخل کریں تاکہ ہم جب چلے جائیں تو وہ اسلام کے لیے ایک مجاہد کی حیثیت سے، ایک مبلغ کی حیثیت سے، ایک اچھے پاکیزہ مسلمان کا جو کردار ہوتا ہے اس کی حیثیت سے معاشرے میں آئے اور مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔